جن کی محبت۔ پراٹھا بناتے ہوئے خوف سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے پراٹھا بیل کے توے پر ڈالا اور تیز آنچ پہ سینکنے لگی۔ ساتھ ہی پیچھے بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھ کے کہہ سکتا تھا وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ ہلکا سا جلا پراٹھا پلیٹ میں نکال کر وہ جلدی سے آملیٹ کے لیے انڈا توڑنے لگی۔ انداز ایسا تھا جلد کام کر کے یہاں سے نکل بھاگے۔ لرزتے ہاتھوں سے انڈا توڑنے کی وہ کوشش کرتی انڈا ٹوٹ کے پیالی کی بجائے سلیب پر گر گیا۔ انڈے پر 2 حرف بھیج فوراً اسے صاف کر کے کپڑا سنک میں پھینکا۔ کپ میں چائے ڈالی جو ہاتھ لڑکھڑانے سے کافی ساری چولہے پر گر گئی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ تو خوف سے کانپتی یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو اس خوف سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ 2 دن پہلے تک وہ اس کچن میں بہت خوشی سے کام کرتی تھی، لیکن کل کے واقعے نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ خوف اور دہشت سے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے بہت دعا کی تھی، یا اللہ آج کی صبح نہ ہو، مگر روز کی طرح آج کا روز بھی اپنی پوری شان سے جلوہ فروز ہو چکا تھا، اور اب وہ خوف سے کچن میں کام کرتی ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں چائے پراٹھا ساتھ اچار رکھا اور تیر کی تیزی سے باہر نکل گئی۔ روم میں آ کے اس نے جبران کے آگے ناشتہ رکھا اور غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ جبران بہت سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کل صبح تک یہ سکون اس کی ذات کا بھی حصہ خاصا تھا، لیکن پھر وہ شنائل کا سکون چین نیند سے اپنے ساتھ لے گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کل کا واقعہ سوچنے لگی۔ شینل نے سوئے ہوئے باسم کو جھولے میں لٹایا اور اللہ اللہ ہو کی لوری سناتے ہوئے اسے جھولا دینے لگی۔ 10 منٹ بعد جب وہ سو گیا تو وہ آہستہ سے اٹھے اور کچن میں جا کر صبح کے برتن دھونے لگی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ جبران آفس چلا گیا۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو باسم کو رکھتا، کیونکہ جبران اور شینل دونوں اکلوتے تھے۔ جبران کے والد کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور والدہ باسم کی شادی کے 6 ماہ بعد ہارٹ اٹیک سے جل بسی۔ پچھلے ہی سال جبران کی جاب کی وجہ سے وہ کراچی چھوڑ کے لاہور شفٹ ہوا۔ جبران صبح کا غیر مغرب تک آتا کیونکہ اس کا آفس گھر سے دور تھا۔ سارا دن وہ 8 ماہ کے باسم کے ساتھ اکیلی ہوتی۔ اب تو 3 ماہ ہو گئے تھے، اس لیے اسے اکیلے پن کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ چند برتن تھے جنہیں دھو کر وہ پلٹی تو کچن کے دروازے پر ایک لمبا سا سیاہ رنگت کا حامل شخص کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے جبران کی جاتے ہی روز کی طرح دروازہ لاک کیا تھا۔ پھر اندر کیسے آیا؟ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ اس نے کراتے ہوئے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ وہ چھوڑو، کیوں آیا ہوں؟ وہ سنو، اسے گھورتے ہوئے نوجوان نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی جو شائنہ کو خوف میں مبتلا کری تھی۔ دل الگ کسی انہونی کے احساس سے زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ پیسے چاہیے تمہیں؟ فوری طور پر اس کے ذہن میں چوری کا خیال آیا۔ نہیں، پیسے جیسی معمولی چیز ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ گہری نظروں سے شینل کو دیکھتے ہوئے یوں سکون سے بولا جیسے بہت معمولی سی بات ہو۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ تم پاگل ہو کیا؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنے شوہر کو کال کروں گی اور وہ مار مار کے تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات پر نوجوان ہنسنے لگا۔ تمہارا شوہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الٹا تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ بہتر یہی ہے میری بات مان لو۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ آخر تمہیں مجھ سے ہی کیوں شادی کرنی ہے؟ وہ جھنجھلا کے بولی۔ میں ایک جن ہوں۔ پچھلی 2 نسلوں سے ہمارے خاندان کے بچے بہت بدصورت پیدا ہو رہے ہیں۔ میری دونوں بیویوں سے میرے 8 بچے ہیں جو بالکل کالے ہیں۔ مجھے تم سے شادی کروں گے تو ہمارے بچے بہت خوبصورت ہوں گے۔ وہ گہری سانس بھر کے اداسی سے بولا۔ میں کیسے مان لوں تم جن ہو؟ حیرانی سے شینل نے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑا یہ 30-35 سالہ لڑکا جن ہو سکتا ہے۔ میرا اصلی روپ دیکھو، یہ کہہ کر وہ ایک لمحے میں خوفناک حلیے میں آ گیا۔ ڈراؤنا سیاہ چہرہ، سرخ آنکھیں، بڑے سے ناخن۔ اسے دیکھ کر شینل کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جسے سن کر وہ کمرے میں سوتا باسم اٹھ کے رونے لگا۔ باسم کے رونے کی آواز سن کے شینل گھبرا کر بولی، میرا بیٹا رو رہا ہے، مجھے جانے دو۔ 1 منٹ۔ اپنا اصلی روپ دکھانے کے بعد وہ پھر سے انسانی روپ میں آ گیا۔ شینل کی بات پر مسکرا کے بولا، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر کے لیے غائب ہوا اور واپس آیا تو باسم اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرا بیٹا مجھے دو۔ شینل روتے ہوئے باسم کو دیکھ کر بولی۔ دے دوں گا، پہلے تم میری بات سنو۔ میں کل آؤں گا، تم شادی کے لیے تیار ہے نا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، شنائل چلائی۔ اسے یہ بات منظور نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹے کو جان سے جاتے دیکھو۔ وہ باسم کے گلے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، نہیں نہیں، میرے بچے کو چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شینل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ باسم کو کچھ ہو گیا تو یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاتھ پاؤں جوڑنے کا، تمہیں مجھ سے ہر قیمت پر شادی کرنی ہوگی۔ مجھے بھی تم ایسے ہی خوبصورت بچے چاہیے۔ وہ گورے چٹے باسم کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولا، جو رونا بھول کے اپنی چمکتی آنکھوں سے جن کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس نے باسم کے قد گلے سے ہاتھ اٹھا لیا۔
شائنل نے باسم کو اس کی گود سے لیا اور دور جا کھڑی ہوئی. دنیا میں بہت ساری لڑکیاں ہیں, تم ان میں سے کسی سے شادی کر لو. شائنل نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہا. مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے, تیار ہے نا, کل لینے آؤں گا, وہ ضدی انداز میں کہہ کر غائب ہو گیا. دن کے جاتے ہی شائنل نے باسم کو خود میں بھیجا اور روم کی طرف چل دی جہاں اس کا فون چارج پر لگا تھا. روم میں داخل ہو کے اس نے باسم کو بیڈ پر لٹایا اور فون کو نکالنے کی تیزی سے جبران کو کال کی. جبران, جلدی گھر آ جاؤ. کیا ہوا شائنل, سب ٹھیک ہے؟ شائنل کی بھرائی ہوئی آواز سن کے وہ کسی اندیشے کے تحت بولا. کچھ ٹھیک نہیں ہے, بس جلدی سے آ جاؤ, کہہ کے وہ فون بند کر کے اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی اور بیڈ پر بیٹھ کے باسم کو خود سے لپٹا کے جبران کا انتظار کرنے لگی. جیسے ہی باہر کا گیٹ بجا اور وہ فوراً دروازہ کھولنے بھاگی, دروازہ کھولتے ہوئے جبران سے لپٹ کے رونے لگی. کیا ہوا شائنل, سب ٹھیک ہے نا؟ کہیں باسم کو تو اپنے کندھے سے لگی شائنل کو ٹھیک دیکھ کے اسے باسم کا خیال آیا اور وہ شائنل کو خود سے دور کرتا باسم کے روم کی طرف بھاگا. اندر پہنچا تو باسم کو بیڈ پر ٹھیک ٹھاک لیٹے دیکھ کر شائنل کی طرف مڑا جو اس کے پیچھے اندر آ چکی تھی. کیا ہوا, تم اتنی اچانک مجھے کیوں بلایا؟ اس نے نت سمجھی سے پوچھنے لگا تو شائنل نے پورا واقعہ کہہ کے سنایا. یقیناً تم نے کوئی ہارر ناول پڑھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ فضول سوچیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں. کچھ دیر حیران ہونے کے بعد اس نے شائنل کی باتوں کا یہ نتیجہ نکالا. ایک دن اچانک آپ کسی کو کہو گے کہ جن آپ سے ملا تو کون یقین کرے گا؟ جبران, سچ میں جن آیا تھا, ناول پڑھ کے تم نے اپنا دماغ کسی جن کے خالقہ بنا لیا ہوگا. اب تمہیں لگتا ہے وہ تم سے ملنے آیا. جبران اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا.
جبران میرا یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے کہا وہ آئے گا۔ شائنل مسلسل ذہنی دباؤ جبران کے یقین نہ کرنے سے رونے والی ہو گئی۔ دفع کرو ایسے آدمی کو جیسے تمہاری بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ جبران اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، اچانک پیچھے سے آنے والی آواز پر اچھل پڑا۔ تم کون ہو؟ جبران نے ہکلاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے خوفناک آدمی سے پوچھا، جو لمبے قد اور سرخ آنکھوں والا خوفناک شخص تھا۔ میں وہی جس کا ذکر تمہاری بیوی نے کیا، لیکن تم اس کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہے۔ کیوں میری بیوی کو ڈرا رہے ہو؟ جبران نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ بند دروازے سے اندر آنے والا یہ شخص اور اس کی ہیبت سے ایک عام انسان ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ تمہاری بیوی مجھے پسند آ گئی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ شائنل کو دیکھ کر بولا، جس نے ایک بازو میں باسم کو دبایا تو دوسرا ہاتھ جبران کا بازو پکڑ رکھا تھا اور خوف سے لرز رہی تھی۔ بھائی میری بیوی کو چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جبران بے بسی سے ہاتھ جوڑ کے بولا۔ وہ ایک بزدل مرد تھا جو سامنے کیا بغیر ہار مان گیا۔ شائنل کو اندر سے جو امید تھی جبران اسے بچائے گا، وہ ایک دم ٹوٹتی نظر آ رہی تھی۔ جبران کو اب بھی خود پر غصہ آ رہا تھا، اس نے شائنل کو یقین کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ یقین کر لیتا تو کسی فقیر سے تعویذ تو لے لیتا۔ یہ ہاتھ جوڑنا چھوڑا، دوسروں کا سوچ، اسے تو میں لے کر جا رہا ہوں تو دوسری لے آنا۔ جن شائنل کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولا، وہ خوف سے پیچھے سرک گئی۔ جی بھائی پلیز، میرے معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ وہ ماں بنا کیسے رہے گا؟ جبران کی کیا کر بولا، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ارے بند کر ڈرامے، تو چل میرے ساتھ۔ جن نے شائنل کا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے غائب ہوتا ایک چیخنے کی آواز اس کے قدم روک دی ہے۔ کلث تیری ہمت کیسے ہوئی ایک اور شادی کرنے کی؟ اس آواز پر جن کی طرف بڑھتا جبران کا ہاتھ رک گیا، جو اس نے شائنل کا بازو چھڑوانے کے لیے بڑھایا تھا۔ شائنل بھی حیرت سے اس موٹی خوفناک عورت کو دیکھنے لگی۔ پلٹ کے دیکھتے ہی جن نے بے اختیار ہاتھ شائنل کا ہاتھ چھوڑا اور حیرت سے بولا، نرجس تم یہاں؟ شکر کرو آ گئی، ورنہ ایک معمولی عورت کو میرے مقابلے لے آتے۔ وہ کلث کو شعلہ بار آنکھوں سے دیکھنے کے بعد شائنل کو گھورنے لگی۔ انداز ایسا شائنل نگل جائے گی، اس نے سخت نظریں دیکھ کے وہ خود میں سمٹ گئی۔ جبران بھی ہونک بنا سب دیکھ رہا تھا۔ نہیں نرگس، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، کل تمہارے جسم سے آتی انسانی ہونے کی مجھے چکا دیا اور میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگ گئی۔ بولو، شادی کرنے کے لیے کہاں لے کے جا رہے تھے؟ نرگس نے غیرت سے کہا۔ ہاں شادی کروں گا میں اس سے، تاکہ ایسے خوبصورت بچے میرے بھی ہوں۔ کلث نے اعتراف کرتے ہوئے باسم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب بھی سچ سامنے آ گیا تو اس نے وجہ بتا دی۔ کمبخت کہیں گے، کہاں سے تیرے دماغ میں یہ الٹی سیدھی باتیں گھس گئی؟ جنات کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نرگس نے غصے سے کلث کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں تم کچھ بھی کہو، میں اسے شادی کروں گا، مجھے تو گورے گورے بچے چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ کلث اٹل لہجے میں بولا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اپنے ارادے سے نہیں ہٹے گا۔ ذروا کلث کی بات پر غصے سے مٹھیاں پوچھی۔ اس نے آواز دی، کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہے؟ ایک اور خوفناک جنی اچانک کمرے میں نمودار ہوئے۔ دیکھ اس کلث کو، یہ شادی کر رہا ہے اس لڑکی سے۔ نرگس نے شائنل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کلث میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ ذروا حیرت سے بولی۔ تم دونوں مل کے مجھے نہیں روک سکتی، میں اس لڑکی سے ہر قیمت پر شادی کروں گا۔ جب تو ذروا سے شادی کر کے آیا تو میں نے برداشت کر لیا، کیونکہ طاقت میں میری ہم پلا تھی، اس لیے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن اب تجھے اس معمولی آدم ذات سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ نرگس سے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں تجھے ایک اور سوتن نہیں لانے دوں گی، پہلے ہی ایک کو بھگت رہی ہوں۔ ذروا بھی نفی میں سر ہلا کے کہنے لگی، چلی جاؤ تم دونوں یہاں سے، میں اب تم دونوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، نہ ہی تمہارے کالے بچوں کی شکل دیکھوں گا۔ میں اب شادی کر کے ہمیشہ انسانی دنیا میں رہوں گا اپنے گورے گورے بچوں کے ساتھ۔ کلث نے چڑھ کر کہا، جس سے اس کی دونوں بیویوں کو آگ لگ گئی۔ تو چل ہمارے ساتھ، تجھے تو ہم کسی سے شادی کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا اور دائیں بائیں سے کلث کا بازو جکڑ کے وہاں سے غائب ہوئی۔ اتنی دیر سے میدان جنگ بنے کمرے کو خالی ہوتا دیکھ کے کچھ دیر شائنل اور جبران ساکت بیٹھے رہے، پھر جبران بولا، سب چلے گئے۔ بیوی انسانی ہو یا جنی، دونوں ہی خطرناک ہوتی ہے، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ ناول پڑھ پڑھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا نا، میں نے ذہن میں خاکہ بنا لیا جن کا، اصل میں کوئی جن ون نہیں ہوتا۔ باسم کو بیڈ پر لٹا کے شائنل نے تکیہ اٹھا کے جبران کو گھورتے ہوئے کہا، دیکھو شائنل، میں تمہارا یقین نہ کروں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو بس مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوئی جن تمہیں پسند بھی کر سکتا ہے۔ جبران کے کہنے کی دیر نہیں کہ شائنل نے اس پر تکیوں کی بارش کر دی اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔